اب بات کریں گے برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 نومبر کا یہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد، سے، ڈال، ٹے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی کئی ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ برج دلو والوں کے خانہ مال میں زحل ریٹروگریشن کی حالت میں ہے اور یہاں پہ یہ 60-70 کی صورت میں موجود ہوتا ہے، اور 60-70 کے حل کے لیے میں نے کئی ایک بار پہلے بھی بتایا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ لوہے شرف زحل کی لو اپنے پاس رکھیں جو 60-70 کے اثرات کو زائل کرتی ہے اور آپ کو اس کے نیگیٹو اثرات سے محفوظ کرتی ہے۔ بیسیکلی جب 60-70 کسی شخص پر لگتی ہے جس طرح آپ برج دلو والوں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانیاں لے کر آئیں گی۔ مالی معاملات کے حوالے سے نوکری کا نہ ملنا، کاروبار میں نقصان ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت میں کمی واقع ہونا، کسٹمر سے ڈیل بنتے ہوئے رہ جانا اور اس طرح کی دیگر معاملات کے حوالے سے آپ کو شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے حل کی طرف جائیں، اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے کی تیار کردہ لوہے شرف زحل بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں کی طرف سے خاصی مدد ملتی نظر آئے گی۔ یہ نہ صرف مالی حوالے سے ممکن ہے بلکہ کاروبار کے پیچھے سے لوگ وابستہ ہیں، ان کو ان بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج دلو والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں یا کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کی 1 سے 7 تاریخ کا وقت ان معاملات کے لیے اپلائی کرنے، ان معاملات کے لیے کوشش کرنے کے حوالے سے خاصا مثبت رہنے والا ہے، بلکہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو اپنے گھر کی طرف سے سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا یہ وقت آپ کے آپسی معاملات میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جنہوں نے سیر و تفریح کے حوالے سے کوئی پلان یا ارادہ کر رکھا تھا وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ملازمت پیشہ افراد کی بات کی جائے تو اس وقت کے دوران آپ کو ملازمت کے مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے، خاص طور پر وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں۔ اس عشرے کے آخری 2 ایام آپ کے لیے خاصی پوزیٹیو صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں، گو کہ باقی عشرے کے وقت کے دوران بھی آپ کو اپرچونٹیز ملتی نظر آئیں گی، لیکن جو آخری 2 ایام ہیں وہ اوورآل اس عشرے کے سب سے پوزیٹیو ڈیز ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران جب بھی آپ لوگ انٹرویو کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے نقد رقم بطور صدقے کے طور پر ضرور دے دیں۔ یہ رقم آپ نے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق دینی ہے جتنی آپ کی گنجائش ہو۔ اس کے علاوہ وہ برج دلو والے افراد جو دفتری معاملات کے حوالے سے پریشان تھے یا یوں کہا جائے جس کامیابی یا جس ترقی یا جس پروموشن کی خواہش مند یہ لوگ تھے یا ادارے نے یقین دہانی کروائی گئی تھی، وہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس لیے میں آپ کو بہتر مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ کسی اور جگہ نوکری کے لیے اپلائی کریں، کوشش کریں تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عشرے کا یہ وقت اوورآل ایک اچھے اور بہتر ازدواجی تعلقات کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کی 7 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت کے دوران آپ کے شریک حیات کی والدہ کی طرف سے کچھ ایسے باتیں یا ایسے اقدامات دیکھنے میں آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ انبن ہو سکتی ہے۔ اس لیے چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اپنے شریک حیات کی والدہ کی انوالومنٹ اپنے رشتے میں کم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہ سکیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی عشرے کا وقت خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، بلکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ بذات خود اپنے کاروبار میں خاصی انپٹ دیتے نظر آئیں گے، عام دنوں سے عام روٹین کی نسبت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا، یہاں تک کہ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس عشرے کے دوران صحت یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، بلکہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی بھی دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کا دینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس عشرے کی 3 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حفیظ ہو 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق سبزیاں بطور صدقے کے طور پر دینی ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 3 اور 7 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران ایمیتھسٹ جیم سٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا، یہ بھی آپ کی زندگی میں
اپنے پازیٹیو امپیکٹ دکھائے گا۔ وہ افراد جو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں تو ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 100% لیب سرٹیفائڈ جیم سٹون دستیاب ہوں گے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔